اللہ کہہ رہا ہے وہ بنائنا، ہم نے بنائے ہیں فوقکم تمہارے اوپر سبع شداد. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے 7 تمہارے اوپر بنائے ہیں. کسی نے لکھ دیا 7 طاقتور تمہارے اوپر بنائے ہیں. کیا نون ہے ہی نہیں، رکھا ہی نہیں، یعنی اللہ کو گرامر ہی نہیں آتی. شداد ایک دانے کو کہتے ہیں عربی میں جی، ٹھیک ہے جی. ایسا منہ جو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے ہر چیز کو، ایگزیکٹ وارم ہول کا یا بلیک ہول. ہول کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فوقکم، میں نے تمہارے اوپر، یعنی اوپر معلق 7 رستے بنائے ہیں، اور ان ہر رستے کے اوپر ایک منہ ہے. شدادہ، ایک شدادہ ہے، شداد جس کو کہتے ہیں. اور ذوالقرنین کو اس میں سے 3 عطا کیے. وَمِن کُلِّ اسباب سبابہ میں سے کچھ اس کو عطا، من کلی، اس کو کچھ عطا کیے تھے ہم، سارے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. 3 رستے ذوالقرنین کو عطا کیے. ذوالقرنین دوسری کائناتوں میں گیا ان 3 رستوں کو استعمال کرتے ہوئے. وہاں ایک کائنات میں اس ایک زمین کے اوپر اس کو آدم کی وہ اولاد ملی نہیں اس کو، وہاں کوئی اور لوگ بستے تھے. انہوں نے کہا ہمیں ہماری جان کھا گئی ہے، تو وہاں اس کے لیے انہوں نے دیوار بنائی. بھٹی صاحب یاجوج مجوج یہاں موجود نہیں ہے. قرآن بڑا واضح ہے اس کے اوپر. سورہ انبیاء میں قرآن کہتا ہے کہ جو بستیاں ہم نے اجاڑ دیں یہ کبھی بھی یہ بات نہیں ہو سکتی، چاہے ہم یاجوج مجوج کو کھول دیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہیں. اس سے اگلی آیت پہ قرآن، اگلی آیت بیان ہی نہیں کرتے، نہ اولیاء مقبول جان صاحب بیان کرتے ہیں، نہ شیخ عمران بیان کرتا ہے. اگلی آیت میں قرآن لفظ استعمال کرتا ہے کہ ان کی آنکھیں اوپر دیکھتے ہوئے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں جیسے مخلوق اتر رہی ہوگی چاروں پاسوں. تو وہ ایگزیکٹ قرآن وہ لفظ استعمال کرتا ہے سورہ انبیاء میں. یاجوج مجوج کا اور ذوالقرنین سبابہ اوپر گیا ہے، کہیں گیا ہے کسی اور کائنات میں، اور یاجوج مجوج وہی ہیں. اس کی ثبوت ہمیں حدیث سے بھی مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا ذکر فرمایا تو 2 چیزیں ملحوظ خاطر رہیں کہ جب بھی ذکر آیا یاجوج مجوج کا عیسیٰ کے نزول کے بعد آیا. یہ ابھی جو شیخ عمران حسین اور یا مقبول جان صاحب یہ سارے کہتے ہیں نا یورپین جو ہیں یہ جوج مجوج ہیں، یا کوئی کہتا ہے یہ یہودی جو ہیں یہ ہیں، واللہ عالم. لیکن نہیں، کیونکہ قرآن بھی واضح ہے کہ ذوالقرنین اوپر گیا تھا، اور حدیث رسول اللہ نے جہاں ذکر کیا عیسیٰ کے بعد کا کیا. پکی ٹٹی بات ہے، جب تک عیسیٰ نہیں آتے یوج مجوج کا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں. نمبر 2، الفاظ غور کریے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بڑی مشہور حدیث ہے. ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں ہر بندے کو پتا کہ وہ سویرے اٹھ کے چٹنا شروع کر دینے تے وہ شام تک جناب تھوڑی جی رہ جاندی ہے تے وہ آندے سویرے کریں گے تو صبح پھر موٹی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ نہیں کہتے. یہ حدیث ہے، پکی حدیث، کنفرم. یہاں رسول اللہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں جو پتہ نہیں علماء کرام نے اس کو کیوں نہیں پکڑا. وہ کہتے ہیں حتیٰ اذا کادو یا رونا شعاع شمس، یہاں تک کہ اس نزدیک پہنچتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکیں. اس کا مطلب ہے وہ وہاں بند ہیں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، اور اس روئے زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو. دوسری، قرآن میں یہی سورہ کہف میں جب یہ دیوار بن جاتی ہے نا تو اللہ کہتا ہے کہ اب یہ نہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے. ذوالقرنین کہتا ہے جب میرا رب چاہے گا تو دکن دکا اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اس میں سوراخ ہونے کی کوئی پاسبلٹی نہیں. وہ جب بھی ہوگی ریزہ ریزہ ہوگی. اور یارون شوا حتیٰ اذا کادو، یہ واضح اشارہ ہے کہ وہ اس جگہ پہ بند ہیں جہاں اس سورج کی روشنی نہیں پہنچتی. اس لیے اس کے پیچھے متھ کیا ہے، اب آپ حیران ہوں گے. میں اس کے پیچھے گیا ہوں پورا کہ کیوں یہ کہتے ہیں. ایکچول ہر مسلمان کے دل میں نا ایک عقیدہ ہمارے ہاں انکلکیٹ کیا گیا ہے کہ یاجوج مجوج کو کوئی نہیں فتح کر سکے گا، اور بات بھی ایسی ہے کیونکہ اللہ جب انہیں چھوڑے گا عیسیٰ کو یہی کہے گا. رسول اللہ نے بتایا کہ اب میں اپنے ایسے بندے چھوڑنے لگا ہوں جن کا مقابلہ کرنے کی قوت کسی میں نہیں. ٹھیک ہے جی. باقاعدہ MI6 اور موساد اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے
کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بٹھاؤ کہ یہ یورپین یاجوج ماجوج ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، تاکہ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم انہیں فتح اب نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ کہا گیا، ورنہ یاجوج ماجوج کا اس زمین، کیونکہ سر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث بیان فرمائی اور کہا کہ یہ اس طرح کے ہیں، ان کے قد چھوٹے ہیں بہت، ٹھیک ہے، اور کوئی بلشت کا ہے، کوئی 3 بلشت کا ہے، کوئی 4 بلشت کا ہے، اور ایک کان نیچے بچاتے ہیں، بہت مشہور بات ہے، امام حسن کی روایت ہے، ایک کان نیچے بچاتے ہیں، ایک اوپر اوڑھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے کان ہیں، اور ایک ایک انسان ان کا ایک ایک جوڑا ہزار بچہ دے کے مرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، اب کون سا یہاں ہے جو ہزار بچہ دیتا ہے ایک جوڑا؟ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن کہے گا، صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی، محفل لگی ہوئی تھی، سرکار نے فرمایا اللہ قیامت والے دن کہے گا آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو۔ آدم کہے گا یار اللہ کتنے میں سے کتنا؟ اللہ کہے گا 1000 میں سے 999۔ اچھا، جو ہی یہ بات کی نا تو رسول اللہ نے دیکھا صحابہ کے، آپ کا بھی رنگ اڑ گیا، صحابہ کے رنگ اڑ گئے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ اچھا میں آپ کو روکتا ہوں یہاں، آج اگر یہ قیامت آ جائے، اس فارمولے کو لگائیں، 8 ارب آبادی ہے، 1000 میں سے ایک جانا، صرف 80,000 بندہ جانا، یہ پٹی صاحب سارے اپنا اپنا سامان کر لیے۔ پھر اگر یاجوج ماجوج ہمارے درمیان ہے نا، کیونکہ آگے پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ پریشان نہ ہو، یہ یاجوج ماجوج آ کے مل جائیں گے اور یہ ان کی تعداد ہوگی، یہ وہ جائیں گے اکثریت، ان کو ملائے بغیر 99% 999,000 میں سے جہنم میں بھیجیں تو ساری انسانیت 80,000 بندہ بچتا ہے سر۔ تو یاجوج ماجوج جو ہے یہ بھی انسان ہے؟ سر نہیں، انسان نہیں ہے، آدم کی اولاد ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ ہاں، انسان کون ہے؟ آدم اور حوا کی اولاد۔ تو پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تو جواب جب دیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پکا جادو ہے، اس کو وہ ظاہر ہے جس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے ویریفائی بھی کرایا یہودیوں سے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ ایمان نہ لا سکے۔ جب اللہ خاتم اللہ علی قلوبہم کر دے، مور لگا دے کسی کے دل کے اوپر، ورنہ سرکار کی تو پیدائش کے پہلے بھٹی صاحب ایک پروگرام کریں گے کہ رسول اللہ کی دنیا میں آنے سے پہلے کیا دھوم تھی، ٹھیک ہے نا، تو دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کے گھر میں نبی پیدا ہونے والا ہے، آل رسول، ان کا وہ مقام ہے آباء و اجداد رسول کا۔ میں نے سنا ہے بلکہ کہ ان سے پہلے کیا تھا، آپ نے بتایا کہ کس طرح ان کے وہ جو دادا تھے ان کو بھی ہاشم کے جسم سے ہلکی ہلکی روشنیوں کی کرنیں نکلتی ہوتی تھی، اور جناب عبداللہ علیہ السلام کے تو ماتھے پہ چمکتا تھا، سارا جہان دیکھتا تھا اس کو، تو وہ ساری جہان کو پتہ تھا کہ ان کے گھر میں نبی پیدا ہونا ہے۔ تو یہ جس نے نہیں ماننا تھا وہ ماننے کا تو رولا لا الہ کا تھا۔ اور وہ جب اپنے چچا کے ساتھ جا رہے تھے تو ادھر سے انہوں نے کہا تھا واپس لے جائیں ان کو۔ بالکل ایسے ہی۔